السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہ دور ہے جب آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کی زندگی کے ہر قدم پر یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ مرد ہو کر اگر عورت کی طرح جینا چاہتے ہیں تو جی سکتے ہیں، آپ عورت ہیں تو مرد کی طرح جینا چاہتی ہیں تو جی سکتی ہیں۔ جب آپ کے اندر ان خواہشات کو آزادی ملے گی تو یقیناً آپ کے اندر خود کو ٹرانس کرنے کی بھی مکمل خواہش پیدا ہو جائے گی، جو کہ ایک عورت سے ایک مرد اور ایک مرد سے ایک عورت کی طرح دکھنے کی خواہش ہے۔ قوم لوط میں اور اس دور کے بڑی تعداد کے لوگوں میں فرق کچھ خاص نہیں رہ گیا۔ قوم لوط میں مرد کے ساتھ سیکس کو اور عورت کے ساتھ سیکس کو ترجیحات دیتے تھے، یعنی کہ قدرت کے جو اصول، قدرت کے جو نظام اور قدرت کی جو کنڈیشنز ہیں ان کے خلاف جاتے ہوئے اپنے طور طریقوں کو اور اپنے جسمانی کنڈیشنز کی تسلی کے لیے اپنی اصلاحات کو ترجیح دینا۔ آج کے دور میں آپ دیکھ لیں بڑے بڑے لوگ جن میں فلم انڈسٹریز ہیں، فیشنز انڈسٹریز ہیں، اور جس میں سوشل میڈیا کے بڑے جو سٹارز ہیں، یہ لوگ اپنی جنس کو تبدیل کرنے کی خواہش اب کھل کر کرنے لگے ہیں۔ اب یہ لوگ کھل کر سامنے آنے لگے ہیں، کیونکہ ایک وقت تھا جب یہ سب کچھ پردے میں تھا، جب لوگ چھپ کر یہ تمام کام کرتے تھے، یعنی کہ گناہوں کو چھپ کر کیا جاتا تھا، مگر اب گناہوں کو ظاہر کر کے اور سر عام کر کے کیا جاتا ہے۔ گناہ کو دوسروں کو دکھا کر کیا جاتا ہے اور پورے فخر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ہماری کئی بڑے بہت فیمس قسم کے جو لوگ ہیں جو یقیناً مرد سے عورت کی طرف ٹرانسفر ہوئے ہیں جسمانی کنڈیشنز کے ساتھ، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ لوگ کس طرح سے بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے عورت کو عورت بنایا ہے، ایک عورت کو ایک مرد نہیں بنایا جا سکتا۔ آپ کچھ بھی اس میں تبدیلیاں کر لیں، جو قدرت نے بنایا ہے آپ قدرت کے قانون کو اور قدرت کی بنائی گئی چیزوں کو بدل تو سکتے ہیں، مگر ان کو قدرت کے مطابق کبھی بھی نہیں ڈھال سکتے۔ اب جب یہ مرد خود کو عورتوں میں ٹرانسفر کرواتے ہیں تو کیا یہ عورتیں ہیں؟ جی نہیں، یہ مرد ہی ہیں جنہوں نے خود اپنی مرضی سے اپنے جسموں کو بگاڑا۔ یہ بگاڑنا ہی ہے کہ آپ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو چیلنج کرتے ہوئے، روندتے ہوئے خود اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق جینے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ میرا جسم میری مرضی بھی اسی کی بہت بڑی کنڈیشن ہے، جس میں عورتوں کو اور مردوں کو بھی اس آگاہی سے پوری طرح مطمئن کر کے اس پر پوری طرح عمل کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک مرد ہیں مگر مرد ہوتے ہوئے آپ ایک عورت کی طرح جینا چاہتے ہیں تو آپ جی سکتے ہیں، آپ ایک عورت ہوتے ہوئے ایک مرد کی طرح ایک مرد بن کر جینا چاہتے ہیں تو جی سکتے ہیں۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں قوم لوط کے ذکر کو کئی بار آپ کے سامنے کرتے ہوئے آپ کو سخت عذابوں سے ڈراتا ہے۔ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورت کو مرد اور مرد کو عورت کی مشابہت پر سخت ناپسند فرماتے ہیں، حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمیں جینے کا پورا اختیار ہے۔ بات یہاں سے بگڑتی ہے